بے شک یا سوائے اس کے نہیں ہے، اس طرح بھی معنی کرتے ہیں انما کا۔ توعدون آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع ایک ایسی چیز کا جو ضرور ہو کر رہے گی۔ توعدون آپ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ وعدہ یعد کا معنی کسی اچھی چیز کا وعدہ کرنا بھی ہوتا ہے اور کسی بری چیز کا وعدہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ وعدہ یعد وعدن بھی مصدر ہوتا ہے اور وعدہ یعد وعیدن بھی مصدر ہوتا ہے۔ اگر وعید مصدر ہو تو پھر معنی ہوتا ہے کسی چیز سے ڈرایا جانا، اگر وعدہ مصدر ہو تو پھر دونوں معنی ہوتے ہیں، اچھی چیز کا وعدہ یا بری چیز کا وعدہ۔ توعدون یہ وعیدن مصدر سے بھی فعل ہو سکتا ہے اور وعدن سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بری چیز کا وعدہ، کسی اچھی چیز کا وعدہ یا کسی چیز سے ڈرایا جانا۔ بے شک آپ کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ البتہ ضرور واقع ہوگی، واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ پیچھے جن چیزوں کو بطور قسم کے، بطور استشہاد کے، گواہی کے پیش کیا ہے، ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے۔ انسان جب خوب جوانی میں ہو اور خوب مال و دولت میں ہو، اپنی خوشی میں ہو، تو وہ اس نظام کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اسے دھوکہ لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ پورا نظام کیسے لپیٹ سپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اتنا مضبوط سسٹم ہے، یہ کیسے ختم کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ پیچھے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے پچھلی آیات میں، وہ ساری گواہ ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جس ہوا کو ہم ایک ہوا کی مثال لیتے ہیں، جس ہوا کو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، جس ہوا کے ذریعے سے آپ زندہ ہیں، آپ سانس لیتے ہیں اور آکسیجن آپ کے ارد گرد موجود ہے اور اس میں ہر چیز کی لائف ہے، اسی ہوا کو اللہ رب العزت نے کئی قوموں کی تباہی، بربادی اور موت کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر گواہ ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے۔ قیامت آئے گی کیسے؟ اللہ رب العزت نے اس کو اگلی آیات میں بیان فرمایا۔ پچھلی آیات قسم تھی اور یہ اس کا جواب قسم ہے، مقسم علیہ، جس بات پر قسم کھائی گئی ہے۔ پھر اس کی آگے تفصیل، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ پس جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ کسی چیز کے چہرے کو خراب کر دینا ہوتا ہے طمس، طا میم سین، تو طمست یہ اس کی ماضی مجہول ہے، جس دن ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ یہ جب کوئی آدمی کسی مکان کو گرانے لگتا ہے تو اس کا سامان اتارنا شروع کر دیتا ہے، سب سے پہلے اس کی لائٹیں اتاری جاتی ہیں، تو سب سے پہلے نجوم، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جس دن آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ پھر دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے تو کہ چھت کو گرایا جاتا ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ یہ فرج کسی چیز کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ یہ ماضی مجہول ہو گیا پیسے وائز، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ اور جس دن پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، ان سب کے ختم ہونے کا وقت جس دن آ جائے گا۔ عظیم جسم والے پہاڑ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے قریب قریب ہوتے ہیں، آسمان تو ہم سے بہت دور ہے، اس کی جسامت، اس کی مضبوطی کو ہم اتنا نہیں سمجھ پاتے۔ ستارے بھی دور ہیں، ان کے جسم
اور ان کی ساخت اور ان کی مضبوطی کو ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے، لیکن پہاڑوں کو تو خوب سمجھتے ہیں، کتنے مضبوط پہاڑ ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے جانا یا ان کو اڑا دینا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جو ذات اس پہاڑ کو بنانے والی ہے وہی ذات ان کو اڑا بھی سکتی ہے، اور جس دن اللہ رب العزت اس کو اڑا دیں گے ان پہاڑوں کو، اور روئی کے گالوں کی طرح یہ ایسے ارد گرد اڑ رہے ہوں گے۔ اگر کسی فیکٹری میں دیکھیں جہاں پہ کپڑا بن رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ارد گرد روئی تھوڑی بہت اڑ رہی ہوتی ہے، اس کو بٹھانے کے لیے بھی ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ گیلی ہو کر نیچے گرے اور بیٹھے، لیکن پھر بھی عجیب منظر ہوتا ہے جب ارد گرد روئی اڑ رہی ہوتی ہے، جو ہے وہ آپ کے بالکل پاس پاس۔ اسی طریقے سے یہ پہاڑ ارد گرد اڑ رہے ہوں گے، ان کو اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جس دن رسولوں کو حاضر کیا جائے گا۔ یہ اقتت جو ہے یہ وقتت اصل میں لفظ ہے، واو قاف تا، اس واو کو حمزہ سے بدلا ہے ایک قانون کے تحت، اقتت بن گیا۔ جس دن رسولوں کو حاضر کیا جائے گا، رسول حاضر ہوں گے اور رسول بتائیں گے کہ میں نے اپنی امت کو آپ کا یہ پیغام پہنچایا تھا، میں نے اپنی امت کو یہ بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کے لیے فلاں فلاں کام حلال کیے ہیں اور فلاں فلاں کام حرام کیے ہیں۔ جس دن رسولوں کو رسول بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ان چیزوں کو حلال اور ان چیزوں کو حرام کیا، ان چیزوں سے منع فرمائے اور ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، اس دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، یعنی پورا نظام اور پورا سسٹم اللہ رب العزت نے کس دن کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک خاص دن جس دن حساب لیا جائے گا کہ ہم نے اتنی نعمتیں بنائی تھیں، اتنا وقت آپ کو دیا تھا اور یہ احکام دیے تھے، آپ نے اس میں سے کیا کیا۔ لیوم الفصل، ایک فیصلے کا دن، جس دن اچھوں کو ان کی اچھائی اور بروں کو ان کی برائی دکھا دی جائے گی، اور اس کا بدلہ بھی دکھا دیا جائے گا کہ اس برائی کا وہ انجام جو آپ سمجھ رہے تھے غلط تھا، اس کا اصل انجام یہ ہے، اور نیکوکاروں کو بتایا جائے گا کہ آپ کی نیکی کا وہ حصہ جو آپ کو نہیں دیا گیا اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آج آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس بڑے دن کے لیے یہ سارا کچھ قائم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس دن کی تیاری کی توفیق عطا کرے۔